تھا, 2 ریزولوشن تھے, ایک مسلمانوں کا حق خود ارادیت, دوسرا فلسطینی عوام کا حق خود ارادیت. تو یہ پالیسی کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا تھا شاہ رہ گیا پاکستان کا کشمیر, تو یہ پالیسی تو چینج نہیں ہو سکتی, اور اس میں تو عوام نکل آئیں گے باہر. کوئی گورنمنٹ اگر یہ پالیسی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, مثلا لوگ بات کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں یا کمپرومائز کریں کشمیر, وہ فارغ ہو جائے گی. چونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حل ہوتا ہے تو اس پہ اسرائیل تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب اس کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور امریکہ کا جس طرح اس کا اتحاد ہے, تو اس حل کو اگر تھوپتے ہیں وہ پاکستان پر یا اس پیس بورڈ پر, تو پھر مسلمان ممالک اس میں کیا کریں گے, بائیک آؤٹ کر دیں گے, اور یہ فیصلہ پھر فلسطینی امنگوں کے خلاف ہو جائے گا. 2 فیصلے ہیں. ایک تو ٹرمپ کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا امریکن فارن پالیسی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے. ابھی تو جیسے آپ نے فرمایا وہ اسرائیل لابی نے اس کو جکڑا ہوا ہے, اور میرے خیال میں وہ جو کچھ وہ آئنسٹائن کی جو تھی, ایپسائن کی جو فائلز تھیں, وہ جو خفیہ ویڈیوز اور جو ہمارے بھی ہوتا ہے, وہ بھی بلیک میل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ٹرمپ نے اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے, اگر اپنا بیس قائم رکھنا ہے, تو اس کو امریکہ فرسٹ کرنا پڑے گا. اسرائیل کے نیتن یاہو کے جو بدماشی میں نہیں آنا چاہیے, نمبر 1. اور دوسرا جو ایشو ہے ہمارے لیے, اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی حل مسلط کرتے ہیں جو اصولوں کے خلاف ہے, فلسطینی امنگوں کے خلاف ہے, بین الاقوامی قوانین کے اور UN ریزولوشن کے خلاف ہے, تو وہ میرے خیال میں ایک مشترکہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلمان ممالک کو جو اس میں شامل ہیں بشمول پاکستان کے, کہ ہم اس کو بوائیکاٹ کریں, ہم اس سے نکل جائیں. اس کا ہم پارٹی نہیں بن سکتے, بیکاز دیٹ از آ پالیسی. کل کو پھر کل کوئی اور کہے گا کشمیر پر بھی یہی کرو, دیکھیں نا بات تو وہی ہے نا ایشوز. تو اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں, ہم دبنگ طریقے سے دلیری سے اپنا موقف پیش کریں. اتنا خوف کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا اور کافری کیا ہے. یہ آج ہے پریزیڈنٹ, کل نہیں ہوں گے امریکہ کے. کئی آئے, بش آیا, اوباما آیا, بائیڈن آئے, کئی آئے کئی گئے. ہمیں خوف ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کہ میری کرسی وہ بچائے گا. کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے, بندوں کے پاس نہیں. یہ جو سر آج کل ایران کی اور امریکہ کی یہ جو آج کل لفظی گولہ باری ہو رہی ہے اور حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ادھر لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے ایران میں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پہلے تو بٹی صاحب بی ویری کلیئر, جو ایران میں حالیہ واقعات ہوئے ہیں, خاص طور پہ 8, 9, 10, 11 جنوری, وہ ایک رجیم چینج کی کوشش تھی بیرونی سازش کے ذریعے, جس میں امریکہ کی CIA اور اسرائیل کا موساد شامل تھا. لیکن یہ 28 دسمبر کو ڈیمونسٹریشن شروع ہوئے, اور وہ جائز تھے, کیونکہ جیسے ہمارے بھی مہنگائی ہے اور معیشت کے ایشوز ہیں. 7 جنوری تک کوئی گولی نہیں چلی, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کوئی بندہ نہیں مارا گیا. 8 کے بعد کچھ لوگ آئے جو آرمڈ تھے, اور ایران پاکستان کی طرح نہیں, ادھر تو چڑی نہیں پھڑک سکتی, ادھر تو کوئی گولی پستول عام آدمی کے پاس نہیں, وہ ان کے پاس کلاشنکوف آٹومیٹک رائفلز تھے. انہوں نے پولیس والوں کو مارا, 500 پولیس اور آرمی کے لوگ تو مارے گئے ہیں. تو کیسے ہوا؟ وہ تو انہوں نے گولی چلائی, اور وہ ثابت بھی ہو گیا. آپ نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پڑھ لیں جو اس میں آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر سے ہوا تھا. تو وہ ایک کوشش تھی رجیم چینج کی, جو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے, وہ ناکام ہوئی. اور ٹرمپ کو بھی حملہ روکنے سے, یہ خاص طور پہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان, سعودی عربیہ کی لیڈرشپ محمد بن سلمان, قطر, مصر, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو تباہی ہو جائے گی, کیونکہ اب عرب ممالک میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. ان میں واضح موقف ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے, ایران نہیں. تو یہ فی الحال تو معاملہ رک گیا ہے, لیکن یہ نیتن یاہو کا پلان بہت پرانا ہے, اور یہ کوشش کریں گے کچھ اور گند کرنے کی تو کوشش کی ہے, لیکن براہ راست جنگ کے نتائج ان کے ہاتھ نہیں تھے. ایرانیوں کو بھی پتا تھا یہ ڈو اور ڈائی, وہ بھی تیار تھے کہ یا آر یا پار, ٹھیک ہے, اور وہ تخت یا تختہ جیسے کہتے ہیں نا ہم. تو وہ پھر انہوں نے بھی میزائل بھیجنے تھے, اور اگر امریکہ کی کیجولٹیز ہو جاتی, انہوں نے کہا تھا کہ
کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم امریکی تنصیبات جو اس خطے میں ہیں، اس وقت 20 امریکن بیسز ہیں مشرقی وسطیٰ میں ایران کے ارد گرد، کوئی 30 سے 40 ہزار امریکن فوج ہے، کشتیاں ہیں، بیسز ہیں، تو وہ تو پھر ہٹ ہونے تھے۔ تو سر ابھی وقتی طور پہ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ابھی حملہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، کیا ٹرمپ کی کمٹمنٹ پہ، وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ جب صورتحال یہ بھی ہو کہ ارد گرد نیٹو کی جو موومنٹ ہے، نیٹو آرم فورسز کی، وہ بھی چل رہی ہوں، امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ بھی قریب آ رہا ہو، تو اس صورتحال میں کیا کوئی یہ دیر پا امن وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہ ٹرمپ، ہم ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل صحیح کہا، اور نہ کرنا چاہیے، وہ تو کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں، صلاحیت تو ہے حملہ کرنے کی، صرف نیت تبدیل کرنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کے اس سلسلے میں ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جی جب وہ ہوا تھی بات، تو انہوں نے کھانا بھی کھلایا، ان کو بلایا اور وائٹ ہاؤس میں، اور غالباً ہماری طرف سے جو مشورہ گیا بڑا مثبت تھا کہ آپ اس قسم کی جنگ میں نہ شامل ہوں، اس قسم کے رجیم چینج آپریشن میں نہ ہوں، کیونکہ اس کے نتائج اس خطے کے لیے اور آپ کے لیے بڑے خراب ہوں۔ اور ٹرمپ نے وہ بات مان لی تھی، اور جو میری اطلاعات ہیں شاید ہم نے کوئی بیک چینل رول بھی ادا کیا تھا تہران اور واشنگٹن کے درمیان، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سنیا، جیسے امن اور استحکام آیا۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری طرف سے یہ ہو سکتا ہے، جو ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہیں، سعودی عربیہ کے وزیر اعظم ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے واشنگٹن میں بھی اور تہران میں بھی۔ آئی تھنک یہ وقت آ گیا کہ یہ رول ادا کریں، کہ یہ کیونکہ بنیادی بات تو ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام تھی، اس میں ایران نے کہہ دیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایٹم بم نہ بنائیں، تو ایک بنیاد تو بن گئی نا تصفیہ کی۔ تو مجھے خیال ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی چاہتا ہے نوبیل پیس پرائز، تو سب سے بڑی بات تو اگر اس خطے میں امن لایا جائے، خاص طور پہ ایران کے ساتھ، تو مجھے امید کی تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ یہ ممکنات میں شامل ہے، اگر مسلمان دنیا سے بھی، اور جو ایران کے دوست ہیں جن کے امریکہ کے طرف بھی بات سنی جاتی ہے، وہ اگر کردار ادا کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس سارے ایران، اسرائیل، یو ایس جو سارا قضیہ تھا، اس میں پاکستان نے کوئی عملی ہیلپ بھی کی تھی ایران کی؟ دیکھیں جی، پاکستان چٹان کی طرح کھڑا تھا ایران۔ میں ملا تھا ایرانی سفیر کے ساتھ، ادھر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نام ہے ان کا، بڑے سینئر بندے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا 2 ممالک نے ہماری بڑی مدد کی تھی، ایک پاکستان، دوسرا ان کا سعودی عربیہ۔ یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی، تو اس میں پاکستان نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا ہر لحاظ سے۔ تو ہم ان کی قسم کی ڈیفنس لائن تھے، اور ہم سمجھتے ہیں ایران بھی ہماری ڈیفنس لائن ہے۔ جیسے ایران نے 65 اور 71 کی جنگوں میں ہمارے PIA کے جہاز رکھے، سارا کی، ہم نے بھی کافی کچھ ان کی عملی مدد بھی کی۔